الفاظ کے سر پر نہیں اڑتے معنی، الفاظ کے سینوں میں اتر کر دیکھو۔ ناظرین، بہترین مقرر وہ ہوتا ہے جس کے جو الفاظ ہیں وہ سامعین کے دلوں میں براہ راست اثر کریں، ان کا کانٹینٹ ایسا ہو جو ججز کو متاثر کرے۔ آج کی اس سحری ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں مہوش تبسم، اور میرے ساتھ میرے ججز موجود ہیں سمیہ رضوان اور مدثر اقبال۔ کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، ہم وہ ہیں جو خدا کو بھول گئے۔ ٹاپک بہت ہی زبردست ہے۔ 3 ہمارے ڈیبیٹرز ہوں گے آج کے راؤنڈ میں بھی، اور ان میں سے کوئی ایک ڈیبیٹر ایسا ہوگا جو کہ نیکسٹ راؤنڈ میں جائے گا۔ ڈیبیٹرز کے نام ہے جناب سیدہ مازیہ اسلم۔ میں بغیر کوئی ٹائم ویسٹ کیے ان کو دعوت دوں گی کہ وہ ڈائس پر آئیں اور اظہار خیال کریں۔ 2.5 منٹ کا ٹائم ہوگا ان کے پاس۔ 2 منٹ پر پہلا بزر بجے گا اور 2.5 پر دوسرا بزر بجے گا، اور دوسرے بزر پر تقریر کو ختم کرنا ہے۔ تو مازیہ، آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب۔ اپنے براہیم کی تلاش سے مستعفی، ہم مٹی کے وہ صنم ہیں صدر عالی وقار، جو مسند اقتدار سے نوازے جائیں تو انا ربکم اللالا کا اعلان کر بیٹھتے ہیں اور خدا کے سامنے اپنا مقام کھو دیتے ہیں، اور سرکشی کی آڑ میں اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں سے اپنی متاع گم گشتہ کو ڈھونڈنے کا انتظار، فقط انتظار رہ جاتا ہے۔ 1400 سال قبل بنائی گئی ریاست مدینہ کے قیام کا انتظار، یمن و عراق کے بہتے لہو پر کوہرام بپا ہونے کا انتظار، کشمیر کی حریت کے سودے پر سلامتی کونسل کی بیداری کا انتظار، 30 لاکھ عصمتیں روندے جانے پر اقوام عالم سے انصاف کا انتظار کہ صدر عالی وقار ہمیں معاف کیجئے، ہم طاقت کے نشے میں مدہوش، ہاتھ اٹھائے تو دعا بھول گئے، ہوش میں آئے تو خدا بھول گئے، ہوش میں آئے تو خدا بھول گئے۔ شرق سے لے کر غرب تک جہاں نظر دوڑائی جائے فقط وحشت کے ڈیرے ہیں، جو خدا کی ناراضی کا منہ بولتا ثبوت ہے، کیونکہ صدر علی وقار ہم خدا کو بھول گئے جب ننھی سنبل کو بھیڑ بکری کی طرح نوچا گیا، ہم خدا کو بھول گئے جب مزار قائد کے سامنے سرعام جسم بیچا گیا، ہم خدا کو بھول گئے جب برصغیر کی عدالتوں میں سچائی کا گلا گھونٹا گیا کہ صدر علی وقار دین الفت کو بڑا داغ دیا ہے، ہم نے حق کی منزل کا سفر بانٹ لیا ہے، ہم پر لازم تھا بنے فخر محمد کی دلیل، باعث شرم مگر کام کیا ہے ہم نے، باعث شرم مگر کام کیا ہے ہم نے۔ چھوڑنا ہوگی مجھے اب گفتگو کی تشنگی، اب وہ اپنی گھنٹیوں کا واسطہ دینے لگے۔ تو جب یہ گھنٹی بجتی ہے نا کسی بھی ڈیبیٹر کے لیے، تو اس کے دل کی گھنٹی بھی بجتی ہے۔ ان کی تقریر کا جو اتار چڑھاؤ تھا نا سمیہ مدثر، وہ مجھے بڑا اچھا لگا۔ باقی ظاہر ہے آپ لوگ جب مارکس دیں گے تو تبھی پتہ چلے گا۔ ٹائم نہیں ویسٹ کرتے، ہم اپنے نیکسٹ ڈیبیٹر کو بلائیں گے۔ نیکسٹ ہے جناب انشاد رضوان۔ انشاد آئیے اور اظہار خیال کریں۔ ریڈی ہیں آپ؟ چلیں، آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب۔ اگر خدا یاد ہوتا تو خدا کے گھر میں خدا کا کلام پڑھنے والے خدا کے مہمان کو خدا کے سامنے جنسی زیادتی کا نشانہ نہ بنایا جاتا صدر عالی وقار۔ اگر خدا یاد ہوتا تو خدا کے نام پر خدا کے گھر کی عبادت کرنے والوں پر خودکش دھماکہ کر کے انہیں خدا کے پاس نہ پہنچایا جاتا۔ اگر خدا یاد ہوتا تو ملک خدا داد میں خدا کی نافرمانی کا یہ عالم نہ ہوتا کہ کہیں زبان کی بنیاد پر بوری بن لاشیں ماورائے عدالت قتل، کہیں ہوس کی آگ میں معصوم بچیوں پر زیادتی، کہیں دولت کی خاطر یتیموں، بیواؤں اور مظلوموں کی زمینوں پر قبضہ، تو میں پھر یہ کہنے پر حق بجانب ہوں کہ ہم وہ ہیں جو خدا کو بھول گئے ہیں۔
صدر علی وقار، ہم بحیثیت قوم خدا کو بھول گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج پاکستانی قوم کو دنیا بھر میں کرپٹ اور جعلساز سمجھا جاتا ہے کہ ہم خدا کو بھول گئے ہیں، کہ آج ہم خدا کے کلام کو بنیاد بنا کر اپنے آس پاس بسنے والے لوگوں کو دنیا ہی میں جہنم کی سند بانٹتے ہیں، کہ ہم خدا کو بھول گئے ہیں، کہ ہمارے سرکاری و نجی ہسپتالوں میں ڈاکٹر ڈاکو بن کر مریضوں کے ساتھ درندانہ برتاؤ برت رہے ہیں، اور ہمارے حکمران جاگیردار اور وڈیرے بن کر عوام کا خون چوس رہے ہیں، اور تعلیمی اداروں میں اساتذہ طالبات کے ساتھ بلیک میل کر کے اپنے ہوس کا نشانہ بناتے ہیں. تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ جبر سے نسل بڑھے، ظلم سے تن میل کرے، کہ یہ عمل ہم میں ہے، یہ عمل پرندوں میں نہیں. ہم جو انسانوں کی تہذیب لیے پھرتے ہیں، ہم سا وحشی کوئی جنگل کے درندوں میں نہیں، ہم سا وحشی کوئی جنگل کے درندوں میں نہیں. آپ سب کی سماعتوں کا شکریہ. بہت شکریہ، ویری نائس. نیکسٹ اپنے ڈیبیٹر کو بلانا چاہوں گی. جناب سلامت علی عباسی ہیں ہمارے نیکسٹ ڈیبیٹر. آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب. ہم خدا کو بھولے نہیں بلکہ ہم خدا کو پہچان ہی نہیں پائے صدر علی وقار. کیونکہ کسی کو بھولتا تو وہ ہے کہ جس سے اس کی جان پہچان ہوتی ہے، لہٰذا خدا کو بھولنا ممکن ہی نہیں. کیونکہ جب آدم علیہ السلام خدا کو بھولے تو انہیں دنیا میں بیچ دیا گیا، پھر انہوں نے توبہ کی. کہ جب یونس علیہ السلام خدا کو بھولے تو انہیں مچھلی کے پیٹ میں بیچ دیا گیا، پھر انہوں نے توبہ کی. کہ جب بنی اسرائیل خدا کو بھولے تو انہیں 40 سال تک دنیا میں بھٹکائے رکھا، پھر انہوں نے توبہ کی. تو ثابت یہ ہوا کہ خدا کو بھولتا وہی ہے جو خدا کو یاد کرتا ہے. تو پھر مانیے صدر علی وقار کہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خدا کو مطالعہ پاکستان کے سوال جتنی اہمیت بھی نہیں دی کہ ہم خدا کو یاد کر لیتے. کہ ذی وقار، ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو خدا کے بھیجے ہوئے عذاب کو یہ کہتے ہیں کہ ڈرنا نہیں لڑنا ہے. کہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ خدا نے جسے فاحشہ کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا، ہم اسے جنسی تسکین اور میرا جسم میری مرضی کے نعرے میں چھپا دیتے ہیں. کہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ خدا نے جس ماں کے سامنے اف تک نہ کرنے کا حکم دیا، ہم اس ماں کی خاطر اپنی بیوی سے لڑتے ہوئے اس ماں کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں. کہ ذی وقار، ہم تو وہ لوگ ہیں کہ خدا نے جنہیں قتل ناحق کی وجہ سے جہنم کی وعید سنائی، ہم اس کو بھول کر کبھی نقیب اللہ مسعود اور کبھی اسامہ ستی کو قتل کر دیتے ہیں. تو پھر کہنے دیجیے صدر علی وقار کہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے پیغام لا تقربوا الزنا کو اور خیانت نہ کرنے کو مانتے ہی نہیں، اور پھر ایک طرف جہاں ہم سودی قرضے لیتے ہیں تو وہیں دوسری طرف ہم عوام کا خون چوس کر اور پیسے اکٹھے کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. تو پھر دنیا کے ان تمام بکھیڑوں سے دور خدا کسی حافظ قرآن کے بھولے ہوئے قرآن کی طرح یہ انتظار کر رہا ہے کہ کب اسے یاد کیا جائے گا. کہ افسوس صد افسوس، بھول گئے ہم باتیں قرآن کی، اب ہم تم کو کیسے سیر کروائیں اپنے پاکستان کی. اب ہم تم کو کیسے سیر کرائیں اپنے پاکستان. کیسی لگیں آپ لوگوں کو آج کی ڈیبیٹس؟ تقاریر اچھی تھیں جی، اور محنت سے تینوں مقررین اگر یہاں آ جائیں جناب، تینوں ڈیبیٹرز اپنے ڈائس پر کھڑے ہو جائیں تینوں مقررین، تو اور زیادہ اچھا ہے کہ گفتگو کرنے میں آسانی. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا. آج جو ہے تقاریر تینوں کی بہت اچھی تھی، اور لیکن یہ ہے کہ مارجن کم میں فرسٹ اور سیکنڈ میں بہت کم مارجن میں وہ فرسٹ. تو آج جو اگلے راؤنڈ میں جائیں گے ڈیبیٹر وہ ہیں سیدہ مازیہ اسلم. زبردست، مبارک ہو مازیہ. چلے مازیہ، اب آپ نے نیکسٹ اپنی تقریر کی بڑی اچھی تیاری کرنی ہے کیونکہ سارے ونرز اکٹھے ہوں گے. بہت شکریہ آپ لوگ آئے، اور ہمارے جو ججز ہیں ان کا بھی بہت شکریہ. اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے. رمضان کا صدقہ
تیری رحمت کی طلب ہے. مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے. گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر. گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر. مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے. رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے. تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر. بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول